السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی ہمارے سبق کے اندر، جو ہمارے سبق کی سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بس 4 پوائنٹ پہ سب سے زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور ان 4 پوائنٹ پر دھیان دینے کی وجہ سے ہمیں سبق کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ نے دھیان دیا ہوگا اور آپ دھیان دیں۔ پہلی چیز تو ہوتی ہے ہم آپ کو ایک مرتبہ ہجے سے پڑھ کر کے اس کو بتاتے ہیں۔ ہجے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو ملا کر کے پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ لفظ کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز نمبر پر جو آتی ہے، دوسرے نمبر پہ آتی ہے کہ اس کے اندر جو موٹے موٹے قاعدے جو میں نے آپ کو یاد کرائے تھے، وہ قاعدے اس کے اندر بتا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ قاعدے بھی آپ کے ریوائز ہو جائیں، اور سبق کے اندر یعنی قرآن پڑھنے میں جو غلطیاں وہاں پر ہو جاتی ہیں اکثر لوگوں سے، ان غلطیوں سے بچ جائے۔ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یہ رہتا ہے ہمارا، اس کو ہجے اور کرنے کے بعد اور اس کے جو قاعدے ہیں وہ بتانے کے بعد اس کو ایک ایک لفظ کر کے اس کی روا کر کے بتائی جاتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک ایک لفظ روا کرنے سے زبان پر لفظ جلدی آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں ملا کر پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک لفظ ہماری زبان سے نکل گیا پھر اب اس کو ملا کر پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کر کے اس کی روا کر کے بتایا جاتا ہے۔ اور تیسرا چوتھا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ پھر اس کو سبق کو پورے کو روا کر کے بتایا جاتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو کمپلیٹ وہ آیت یا وہ لفظ جو بتایا گیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، پڑھنا آ جاتا ہے کہ اب ہمیں ملا کر کے اس آیت کو کس طرح سے پڑھنا ہے یا اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ 4 پوائنٹ جو سب سے ہماری اس کلاس کو سب سے الگ بناتے ہیں وہ یہ 4 پوائنٹ ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا ہے عظیم تک، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، تو پہلے نمبر پر ہم ہجے ہی کریں گے۔ میم زیر می، ومی، نون نون زبر نن، ومنن، نون الف زبر نا، ومن الناس، سین زیر سی، ومن الناس، میم یا زبر من، یا زبر یا، من یا، قاف و پیش کو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، آمن، نون الف زبر نا، آمنا، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ، واو زبر وا، با لام زیر بل، وبل، یا واو زبر یو، وبالیوم، میم لام زیر بل، وبالیوم، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، آخی، را زیر ری، آخری، وبالیوم الآخر، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، بیمو، میم زیر نی، بیمؤنی، نون یا زیر نی، بیمؤمنی، نون زبر نا، بیمؤمنین، آیت بیمؤمنین۔ 2 پوائنٹ، ایک پوائنٹ ہمارا ہو چکا ہے جو میں نے آپ کو 4 بتائے تھے ہجے کرنے والا۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اب اس کے اندر جو موٹے موٹے قاعدے ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر نون پر تشدید ہے، گننا ہوگا، اور دوسرا قاعدہ یہاں پر حروف شمسی کا ہے، تو یہاں پر الف لام نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہوگا تو لفظ بتانے سے ہی قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے ہم نے نون کو نہیں پڑھا ہے، کیوں نہیں پڑھا ہے؟ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد میں اگر یا آتی ہے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے اور غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ادغام کس طرح سے ہوگا؟ میم کو یا میں ملا کر کے ادغام کریں گے، اور نون نہیں پڑھا جائے گا، نون کی جگہ پر کیا ہوگا؟ غنہ یہاں پر ہوگا، ٹھیک ہے۔
آگے چلیے، باقی یہ نون پر تشدید ہے، غنہ ہوگا، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ یہاں بھی وہی موٹے موٹے قاعدے جو اتنے خواہ نہیں ہے، یہ پتا ہوں گے آپ کو۔ ایک قاعدہ دیکھیے یہاں پر ہے، میم ساکن کے بعد میں با آ رہا ہے، یہاں پر آپ کا ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، یعنی میم ساکن کے بعد میں جب با آتا ہے تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، ادغام کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، وہ اخفاء شفوی ہے، یہاں پر غنہ اور ادغام دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو غنہ اور اخفاء بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ تو یہاں پر اخفاء اور غنہ کر کے آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا قاعدہ ہے آپ کا، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہمیشہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، تو یہ حمزہ ساکن ہے تو اس کو یہاں پر جھٹکے سے پڑھیں گے منہ، اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، ہا اور ہا کی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے منہ، اور نہ منہ اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا ہے، منہ حمزہ کی آواز نکلنی ہے۔ چلیے دوسرا پوائنٹ آپ کا ہو گیا، اب تیسرا پوائنٹ ہے، ایک ایک لفظ کر کے اس کی رواں کرنی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ ہے آپ کا، پہلی آیت ہم آمنا باللہ پر کریں گے نا، کیونکہ آیت لمبی ہے، یہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، تو بیچ میں ہم ایک سانس توڑیں گے باللہ پر، جب سانس توڑیں گے تو ہاں ساکن ہو جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جب سانس ٹوٹ گیا اور آیت نہیں ہے تو پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ چلیے آج کا سبق صرف اتنے رہنے دیتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے اور قرآن کریم کا فیض آپ کو ملتا رہے۔ ٹھیک ہے، کلاس کو یہ پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔